پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے یہ توہین کس طرح سے ہو گئی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک صحابیہ سے ان کو جا کے ملا دیا. کفر کے فتوے، توہین کے الزامات، مرتد ہونے کے، ایجنٹ ہونے کے، سب کچھ لگائے جاتے ہیں. دراصل ہم نے اپنے عوام کی دینی تربیت نہیں. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وموالا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. مذہب کا سیاسی استعمال ہمارے ہاں بہت زیادہ ہے، اور خاص طور پر جب الیکشن کے دن چل رہے ہوں تو یہاں پر نام نہاد مذہبی طبقات جنہوں نے یہ ٹھیکہ اٹھا رکھا ہے کہ وہ مذہب کے بیان کرنے والے ہیں، وہ اپنے سیاسی مخالف کے اوپر مذہب کا استعمال کرتے ہیں، اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں، اس کی تکفیر کرتے ہیں، کافر قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے، خاص طور پر جب الیکشن کا ماحول ہوتا ہے. اور ابھی آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جو کچھ ان مذہبی طبقات کو شرمندگی اٹھانی پڑی کیونکہ ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے عامت الناس، عوام کا جو طبقہ ہے، ان کا اعتبار کھو بیٹھے ہیں، ان کا اعتبار ان سے اٹھ چکا ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اپنے مخالف کو یہودی ایجنٹ کہا، امریکی ایجنٹ کہا، فلاں فلاں کہا، اور اس کا اعتراف بھی کیا انہوں نے. اور جو معتدل لوگ ہیں وہ ان کی اس الزام تراشی کی سیاست کو دیکھ کر اور مذہب کے کارڈ کو استعمال کرنے کو دیکھ کر ان سے دور ہوتا گیا. تو یہ ہمیشہ اس طرح سے کرتے ہیں، مخالف کو کافر قرار دینا. جب ان سے کچھ نہیں ہو پاتا نا تو پھر یہ یہی کارڈ کا استعمال کرتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انہوں نے دوسرے لوگوں پر جو فتوے لگائے ہیں تو وہ کن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر انہوں نے لگائے ہیں. کر یہ کچھ نہیں سکتے، لیکن عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سامنے والا جو شخص ہے وہ مذہب سے نفرت کرتا ہے، اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کافر ہے، وہ دین سے خارج ہے، لہٰذا ہم جو تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین مذہب خطرے میں پڑ رہا ہے تو اس لیے ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ اور سامنے والے کو مار ڈالو، اور مذہب کا اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. یہ پوری تاریخ ہماری پاکستان کی اس سے بھری ہوئی ہے. لیکن اب یوتھ کے اندر چینجنگ آ رہی ہے، شعور آ رہا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک بہت بہتر فضا قائم ہو رہی ہے، خاص طور پر اس حوالے سے اب کوئی مذہب کے نام کو استعمال کر کے اپنی سیاست کو چمکا نہیں سکتے. تو ایسے میں نے دیکھا سوشل میڈیا کے اوپر پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہے شیر افضل مروت صاحب، ان کے اوپر توہین مذہب کی کمپین چلائی جا رہی ہے. اب آپ اندازہ لگائیں، الیکشن میں ان کا کچھ نہیں کر سکے، عام لوگوں نے ان مذہبی طبقات کو مسترد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، بہت بری طرح یہ پٹے، شکست انہوں نے کھائی. لیکن اب یہ کر کیا رہے ہیں؟ کر یہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف انہوں نے مذہب کارڈ کا استعمال شروع کر دیا، اور سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور طریقے سے یہ سامنے آئے ہیں. اور جناب انہوں نے فلاں صحابی کی توہین کر دی، شیر افضل مروت نے ہند کو فلاں کر دیا، تشبیہ دے دی، اور اس طرح سے انہوں نے بہت بڑا گناہ کا ارتکاب کر دیا ہے. یہ کمپین ان کے خلاف چلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کے ذہن میں ان کا کردار مشکوک کیا جا سکے. یہ ان کی مذہبی طبقات کی تاریخ رہی ہے. تو اب یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے، شیر افضل مروت صاحب نے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ٹویٹ کے نیچے کہیں جا کر لکھ دیا کہ ان کا کردار ہند کی طرح ہے. تو اب اس پہ شور مچ گیا ہے کہ جناب انہوں نے ابو سفیان کی جو بیوی تھی ہندا، ان کے ساتھ مریم نواز کو ملا دیا. پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے یہ توہین کس طرح سے ہو گئی؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ انہوں نے ایک صحابیہ سے ان کو جا کے ملا دیا. ہم کہتے ہیں نا کہ جناب دیکھیں فلاں شخص کا کردار فلاں جیسا، اس نے صدیقی کردار ادا کیا ہے، اس نے مرتضوی کردار ادا کیا ہے، اس نے مصطفی کردار ادا کیا ہے. تو اگر کوئی شخص یہ کہہ دے اس نے ہندوی کردار ادا کیا، اس میں کون سی قباحت؟ تو آپ کے لیے تو آئیڈیل ہے ہندا. تو جب آپ کے لیے آئیڈیل ہے اور ان کے ساتھ اگر کوئی کسی کو ملا دیتا ہے تو یہ کوئی توہین تو نہیں بنتی ہے. لیکن آپ نے چونکہ وہ آپ کا مخالف ہے سیاسی، تو اس وجہ سے آپ نے ان کے اوپر توہین مذہب کا الزام لگانا ہے اور پوری کمپین آپ نے چلانی ہے. اب بات یہ آپ یہ کر سکتے ہیں جناب مریم نواز صاحبہ تو ان کی مخالف ہے تو اس لیے انہوں نے برائی کے اندر ان کو ملایا ہوگا. بھائی یہ آپ نکال رہے ہیں نا، آپ اس چیز کو یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ بات موجود ہے، یہ تنقید کرنا. لیکن وہ تو ان کی تشبیہ دے رہے ہیں، اور آپ کے نزدیک تو ہندا معتبر ہے، اور اگر مریم بھی آپ کے نزدیک، مریم نواز صاحبہ جو ہے آپ کے لیے قابل احترام ہے اور سب کے لیے، پورے پاکستان کے لیے، تو اگر ان کو ملا دیا ہے ساتھ میں تو یہ تو اچھی بات ہے کہ ان کو ایک تشبیہ دی ان کے کردار کے اندر. ان کا جو کردار ہے آپ کو خوش ہونا چاہیے، اس میں کوئی توہین کی بات بنتی نہیں. لیکن اگر ہم اس بات کو سوچیں جو ہندا کا جو کردار ہے، کیا واقعی وہ یعنی ہماری کتابوں کے اندر، اہل سنت والجماعت کی کتابوں کے اندر ان کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے؟ کیا ان کا کردار تھا؟ مثال کے طور پر کیا انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا ہیں، ان کا کلیجہ نہیں چبایا؟ کیا ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ان کے ہاتھ ناک پیر کاٹ کر، ان کا سینہ نکال کر اس کلیجے کو کچا چبایا نہیں تھا؟ کیا یہ بات موجود نہیں ہے؟ اہل سنت والجماعت کی اصح حدیث کی کتابوں کے اندر، صحیح کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ابو سفیان کی بیوی، معاویہ بن ابی سفیان کی والدہ اور یزید کی دادی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احد کے دن شہید کیا. ان کا غلام تھا وحشی نے شہید کیا،
اور پھر ان کا کلیجہ نکالا ہے ہندا نے۔ اب یہ آپ کو کوئی میں اور کتابوں سے نہیں پیش کروں گا بلکہ اہل سنت والجماعت کی اصح صحیح کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مسند احمد بن حنبل حدیث کی معتبر کتاب ہے، امام بخاری کے استادوں میں سے احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان کی مسند کے اندر جلد نمبر 2 جو اردو چھاپا ہے، میں اسکین بھی یہاں پہ شو کر دوں گا، اس میں روایت موجود ہے 4414۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جلیل القدر صحابی السابقون الاولون میں سے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے احد کی جنگ کا واقعہ پیش کیا اور اس میں یہ بات موجود ہے کہ ہندا نے کلیجہ چبایا۔ پوری روایت موجود ہے، طویل روایت ہے، اس کو اسکین کو آپ دیکھ لیجئے گا۔ اسی طرح ہماری صحابہ کرام کی تاریخ اور ان کی زندگی کے احوال کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے اسط الغابہ، ابن الاسیر الجزری رحمہ اللہ نے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے ہندا کے حالات زندگی کے بارے میں، صفحہ نمبر 952 کے اوپر، اور یہ المیزان پاکستان کا چھاپا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 953 پہ یہ واقعہ موجود ہے، ہندا کے پورے حالات زندگی ہے، بیان ہے کہ وہ احد کے دن میں انہوں نے یہ اشعار پڑھے تھے، نحن بنات طارق نمشی علی النمارق، یہ اشعار وہ پڑھتی تھی، اور انہوں نے پھر کیا کیا، کہتے ہیں جب حمزہ شہید ہوئے تو ہند نے ان کے کان اور ناک کاٹ لی، ان کا پیٹ پھاڑ دیا، ان کا کلیجہ نکال کر چبایا، لیکن نگلا نہ جا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو فرمایا اگر وہ اس کو نگل سکتی دوزخ کی آگ اس پر حرام ہو جاتی، لیکن نگل نہ سکی۔ یہ بات موجود ہے اسط الغابہ کے اندر، یہ بات موجود ہے جناب الاستیعاب فی معرفت الاصحاب ابن عبد البر الادلسی رحمہ اللہ کی، اس کے اندر بھی ایک بات موجود ہے ہندا کے حالات زندگی میں۔ تو ہندا نے یہ کام کیا ہے، صفحہ نمبر 766 پر یہ کہتے ہیں، جلد نمبر 2 والیوم 2 ہے، کہتے ہیں جب حضرت حمزہ کو شہید کر دیا گیا تو ہند نے ان کا سینہ چاک کر کے ان کا جگر نکال کر چبایا تھا۔ یہ دراصل انہوں نے اس بات کا بدلہ لیا تھا، ان کے باپ کو حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں واصل جہنم کیا، حضرت حمزہ نے ان کے باپ کو، ہندا کے باپ کو جہنم بھیج دیا تھا، قتل کر دیا تھا، تو اس کا بدلہ انہوں نے پھر ایسا لیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت حمزہ کی ناش کی بے حرمتی ہند نے نہیں بلکہ معاویہ بن مغیرہ بن ابی العاص بن امیہ نے کی تھی، یہ ایک قول انہوں نے ذکر کیا ہے، لیکن درست بات انہوں نے اوپر پہلے ذکر کر دی ہے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کی کتابیں ہیں۔ اب میں ایک اور حوالہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ٹھیک ہے ہندا نے اس طرح سے کر دیا ہے، لیکن اس کے بعد تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام چونکہ پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لہٰذا اب ان کے وہ گناہ معاف ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ یہ بات بالکل قابل قبول ہے کہ چلے ہندا نے اس طرح سے کر لیا اور اسلام قبول کر لیا اور ان کے گناہ معاف، لیکن کیا اس واقعے کو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا؟ اس واقعے کو آگے نقل ہی نہیں کریں گے؟ یہ بات کہاں سے آ گئی؟ اگر کوئی شخص آج کے زمانے میں یہ کہتا ہے کہ ہندا نے کلیجہ چبایا تو یہ بات توہین نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور پھر ہماری کتابوں کے اندر یہ بات بیان ہوئی ہے، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اگر یہ توہین ہوتی ہندا کے اس واقعے کو، اس ایکٹ کو جو انہوں نے کیا ہے، اس کو بیان کرنا، آگے پہنچانا دوسروں تک، یہ توہین ہوتی تو صحابہ کرام اس کو بیان نہ کریں۔ میں نے آپ کو بتایا عبداللہ ابن مسعود نے اس کو بیان کیا رضی اللہ عنہ، صحابی رسول۔ مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کتاب المغازی کے اندر یہ روایت موجود ہے، واقدی کی مغازی کے اندر موجود ہے، اسی طرح طبقات ابن سعد اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ بہت ریفرنسز ہیں میرے پاس، اتنے حوالے ہیں کہ ہمارے علماء اہل سنت نے، صحابہ کرام نے، فقہاء نے ہندا کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ تو اب لہٰذا اس واقعے کو بیان کرنا یہ ہرگز توہین نہیں ہے، بالکل توہین میں نہیں بات آتی۔ پھر میں یہاں پر ایک اور آپ کو حوالہ دیتا چلوں، سید سلیمان ندوی صاحب رحمہ اللہ، ہمارے ہاں اتھینٹک شخصیت ہے، اس میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے اہل سنت میں، برصغیر پاک و ہند کی جلیل القدر شخصیت تھی، انہوں نے حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا کی بایوگرافی کے اوپر کتاب لکھی ہے، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہا، سید سلیمان ندوی صاحب ہے۔ سید سلیمان ندوی نے اس بات کو لکھا ہے، حضرت عائشہ یہ لقب دیا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ہندا کے بیٹے معاویہ بن ابی سفیان، اور حضرت عائشہ اس بات کو کہتی تھی کہ جگر خار کے بیٹے، کلیجہ کچا چبانے والے کے بیٹے، یہ بات حضرت عائشہ کہا کرتی، اس لیے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک یہ بات معتبر ہے، صحابہ اس کو بیان کرتے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا، حضرت عائشہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی حجر بن عدی کو شہید کر دیا گیا ہے، قتل کر دیا گیا ہے، تو انہوں نے معاویہ بن ابی سفیان سے کہا تھا، یہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 136 میں، کتاب کا جو چھاپا ہے وہ مکتبۃ البشرا کراچی کا، کہتے ہیں امیر معاویہ نے جواب دیا اس میں میرا قصور نہیں، قصور ان کا ہے جنہوں نے گواہی دی۔ دوسری روایت میں ہے کہ امیر معاویہ نے کہا، یا ام المومنین، کوئی صاحب الرائے میرے پاس موجود نہ تھا۔ مسروق تابعی راوی ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ اللہ کی قسم اگر معاویہ کو معلوم ہوتا کہ کوفہ میں کچھ بھی جرأت اور خودداری باقی ہے تو کبھی وہ حجر کو ان کے سامنے پکڑوا کر شام میں قتل نہ کر، لیکن اس جگر خوارائے ہند کے بیٹے نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ اب لوگ اٹھ گئے، اللہ کی قسم کوفہ شجاعت اور خودداری والے عرب رئیسوں کا مسکن تھا۔ لبید نے سچ کہا ہے، ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي، یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے پھر شعر پڑھا۔ تو یہاں پر حاشیہ نمبر 4 میں یہ لکھتے ہیں، ہند نے امیر معاویہ کی ماں غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر ان کا جگر چبا گئی تھی، جو کہ ہند تھی۔ ہند امیر معاویہ کی ماں غزوہ احد میں
حضرت حمزہ کا سینہ چیر کر ان کا جگر چبا گئی تھی. یہ بات سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے بھی لکھی ہے، یعنی ہمارے علماء اس بات کو کوٹ کرتے رہے. تو لہٰذا یہ جو پوری کمپین چلائی جا رہی ہے ایک شخص کے خلاف، یہ بالکل غلط بات ہے. مذہب کا سیاسی استعمال نہیں کرنا چاہیے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ میرا سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے اندر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مذہب کا استعمال ہوتا ہے اور سیاست کے لیے جب اس چیز کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر ہمارے نوجوان وہ پھر سوال اٹھاتے ہیں. جیسے پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں، انہوں نے سوال اٹھایا کہ علماء کی ذمہ داری، علماء اس کو بیان نہیں کرتے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں علماء تو بیان کرتے ہیں، اب ہماری بات کو آگے نہیں پہنچاتے. اگر آپ ہماری بات کو آگے پہنچانے لگ جائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ بھائی علماء اس چیز کو بیان کرتے ہیں تو پھر عوام کے اندر ایک شعور پیدا ہو. یاد رکھیے گا میرا یہ جملہ کہ جب تک ہمارے ہاں دینی تجدید مسلم معاشروں کے اندر نہیں ہوتی، ہمارے ہاں سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے، کیونکہ اس سیاست کا تعلق مذہب کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور پھر شخص کے اوپر کفر کے فتوے، توہین کے الزامات، مرتد ہونے کے، ایجنٹ ہونے کے، یہ سب کچھ لگائے جاتے ہیں. دراصل ہم نے اپنے عوام کی دینی تربیت نہیں. جب دین کا صحیح نالج ہم پہنچائیں گے اور آپ لوگ اس کو آگے پہنچائیں گے تو میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یہ مذہب کا سیاسی استعمال یہ بند ہو جائے گا، جو یہ تکفیری ٹولہ ہمیشہ انہوں نے کی اور اپنی سیاست کو چمکایا ہے. اگرچہ اس کا ان کو نقصان بھی ہوا ہے لیکن یہ کرتے ہیں، موبلائز کر کے پھر لوگوں کو جھتے بنا کر دوسرے کے خلاف لے جاتے ہیں اور پھر قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. یا انہوں نے اقلیتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، مندروں کو مسمار کیا ہے، چرچز کو جلایا ہے، پورے پاکستان کو دنیا بھر کے اندر بدنام کیا. اب یہ وقت اس بات کا ہے کہ ہم شعور کے ساتھ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور مذہب کا جو سیاسی استعمال ہے اس کو ہم دوبارہ سے پھر نہ ہونے دیں اور ان تاریخ کو، بری تاریخ کو ہم پھر سے نہ دہرائیں. میں یہ امید کرتا ہوں کہ یہ جو اس حوالے سے میں نے گفتگو کی ہے انشاءاللہ عز و جل یہ ایک مثبت چہرے کو اجاگر کرے گی پاکستان کے، اور ہم مذہبی طور پر اپنے اندر ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے. بہت بہت شکریہ. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.